بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من رآني في النوم فقد رآني إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کما حق ہو ہمیں اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمر ویکیشن سے پہلے الحمدللہ ہم نے اپنی اس 15 روزہ درس قرآن کا جو موضوع شروع کیا تھا وہ تھا خواب اور اس کی اقسام۔ خواب اور اس کی اقسام۔ اس میں آئندہ جو لیکچر ہوگا وہ ہوگا خواب اور اس کی تعبیر۔ خواب کیا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے، اور اس کا انسان کی زندگی کے ساتھ جو ہے وہ آپس میں تعلق اور ریلیشن جو ہے وہ کیا ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر سارا مسئلہ جو ہے وہ بیان کر دیا جائے، اور اس میں سب سے اہم مسئلہ کہ خواب میں دیدار مصطفیٰ کیسا ہوتا ہے، اگر یہ بندہ بیان نہ کرے تو صاف ظاہر ہے مسئلے کا ساری رخ جو ہے وہ واضح نہیں ہو سکتا۔ سواد کی گفتگو درمیان میں جو ہے وہ یہ ہے کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنا یہ کیسا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے امت مسلمہ پر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں میں سے یہ عظیم شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے اپنے حبیب کو یہ شان دے رکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چاہیں جس پر چاہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس امتی پر جو ہے وہ خواب کی صورت میں اپنی زیارت کروا کے حضور اس کے اوپر کرم کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کریم نے حضور کو جو ہے وہ عظیم شان جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے موجودہ اس دور کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے انڈو پاک میں یا پاکستان وغیرہ میں ہمارے ان ممالک میں جس طرح عدالتوں کے اندر انصاف کا خون ہوا ہے، جس طرح عدالتوں میں، کچہریوں میں، تھانوں میں
انصاف آپ کو نظر نہیں آتا۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ تبلیغ دین کے فیلڈ میں بھی انصاف نہیں ہے آپ، یہ بدقسمتی اس دور کی۔ تبلیغ کرنے والے، دین پہنچانے والے، اس طرح آپ کو چونکہ زیادہ تر لوگ کچہریوں تھانوں سے وابستہ ہوتے ہیں تو بندے کا رخ ایک طرف رہتا ہے، دوسری طرف سے چونکہ بندے کا تعلق نہیں ہوتا تو وہ رخ نظر نہیں بس آتا۔ جس طرح آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ تھانے دار جو ہیں پاکستان میں ہمارے ہاں وہ بڑے رشوت خور ہو گئے ہیں، یا وکلاء کا شعبہ ٹھیک نہیں رہا، یا عدالتوں کا ٹھیک نہیں رہا، اور ظلم ہو گیا ہے، عدل و انصاف ختم ہو گیا ہے۔ بالکل دوسری طرف بھی ایسا ماحول ہے الا ماشاء اللہ کچھ لوگوں کو چھوڑ کر کہ لوگ حسد کے اندر اتنا دور تک نکل گئے ہیں، اپنی اپنی فرقہ واریتوں کے اندر اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ جو پہلے دن سے جب حضور پر وحی کا نزول شروع ہوا تب سے لے کر یہ پچھلے 1400 سال تک بہت سے امور جو امت مسلمہ میں مشترکہ تھے، کوئی نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا یا باندھ کے پڑھتا، کوئی آمین اونچا کہتا یا آہستہ کہتا، کوئی نماز جنازہ میں تکبیریں 4 پڑھتا یا 5 پڑھتا۔ ان سب اختلافات کے ہوتے ہوئے بھی کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ساری امت کے اندر مشترک تھیں، ان کے اوپر کبھی کوئی ایسی رائے نہیں تھی ظاہر ہوئی کہ جس میں معاذ اللہ کوئی اختلاف ہو۔ لیکن یہ جس دور کے اندر میں اور آپ زندہ ہیں، بدقسمتی کے ساتھ اب ماحول یوں ہو گیا ہے کہ جو دینی اداروں سے نزدیک لوگ بھی ہیں ان کے سامنے بھی اگر کوئی شخص یہ بات کر دے یار فلاں شخص کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی ہے، تو لوگ جو ہے معاذ اللہ ایسے بھی پیدا ہو چکے ہیں کہ جو اس کو بھی معاذ اللہ ایک مذاق کی صورت جو ہے وہ بنا لیتے ہیں، اور ان کی ایسی ذہنیت کے اندر بھی مذہبی لوگوں کا ہاتھ ہے، معاذ اللہ غیر مذہبی لوگوں کا ہاتھ تو نہیں ہو سکتا نا، مذہبی لوگوں کا ہی ہاتھ ہوتا ہے، جنہوں نے ایسے سیٹ اپ جو ہے وہ بنائے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ معاذ اللہ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ شاید جس کے اوپر بیلیو نہیں کرنا چاہیے یا یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آج بھی، پچھلے 1400 سال میں بھی، اور آج سے لے کر قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ حضور جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس پر چاہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیارت کا کرم جو ہے اسے عطا فرما سکتے ہیں۔ اور حضور کی زیارت ہمیشہ عالم اسلام میں لوگوں کو ہوتی آئی ہے، آج بھی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک حضور کے کرم کا یہ دروازہ امت کے لیے کھلا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک جو ہے جو میں نے تلاوت کی، حضور نے فرمایا من رآنی فی النوم فقد رآنی، حضور نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حقیقتاً مجھے ہی دیکھا، جس نے خواب میں میری زیارت کی اس نے حقیقت میں میری ہی زیارت کی۔ انہ لا ینبغی للشیطان ان یتمثل فی صورتی، فرمایا کہ بے شک شیطان کو یہ طاقت حاصل ہی نہیں ہے، شیطان کو فرمایا یہ طاقت حاصل نہیں، اس کے اندر بڑی طاقت ہوگی، فرمایا شیطان کو یہ طاقت حاصل ہی نہیں ان یتمثل فی صورتی، کہ شیطان کسی کے خواب میں بھی آ کر میری صورت بنا سکے، فرمایا شیطان 1000 صورتیں اپنا لیتا ہے، جس طرح حضور غوث الاعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک کشف جو ہے وہ بڑا مشہور ہے کہ حضور غوث الاعظم کسی جگہ پر تنہائی میں عبادت کے لیے تھے تو آپ کے سامنے جو ہے ایک نور جو ہے وہ ظاہر ہوا، اور اس نور سے یہ آواز آئی کہ عبد القادر تو نے میری اتنی عبادت کی ہے، اتنی عبادت کی ہے
کہ